پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں سب لوگ بڑھ چڑھ کر صدقات اور عطیات دینا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عطیات کس کو دیے جائیں، مستحق کون ہے، صدقہ کسے دینا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو خیرات کرتے ہیں جن کے بارے میں صحیح طریقے سے تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ وہ مستحق ہیں یا ان کو یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ یہ کسے دی جا سکتی ہے، کیا افراد اس میں شامل ہیں، کون سے افراد اس میں شامل ہیں، پھر کون سے ادارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، پھر مدارس کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے. تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پروگرام کے اس پہلے حصے میں دوسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ کووڈ ہوگا، اس کا تعارف میں بعد میں کراتا ہوں، لیکن اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ طارق غوری صاحب موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. جب جوائن کرتے ہیں تو میں آپ کو ان کا تعارف کراتا ہوں، لیکن طارق غوری صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. طارق غوری صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کینیڈا جیسی خاص طور پر جو فلاحی ریاست ہے، اس میں ایک عام انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کسے دیں، کیونکہ کینیڈا میں بظاہر سب لوگ خوشحال دکھائی دے رہے ہوں گے، یا ایسی فلاحی ریاستوں میں جن کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست نے خود اٹھا رکھی ہوتی ہے، جیسے صحت کے حوالے سے، یا ہم کووڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد بھی کی جا رہی ہے. تو ایسے میں کس کو خیرات اور صدقات دیے جانے چاہیے اور کیسے دیے جانے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے دیکھنے والے تمام بھائیوں بہنوں کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد، دوسرے عشرے کی مبارکباد، اور بہت شکریہ فار ہیونگ می ود یو ایٹ دس بیوٹیفل سیشن. ماشاء اللہ. آپ کا کوشچن ہے، اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ کینیڈا میں، اور دوسرا پھر زکوٰۃ، صدقات و خیرات کی ادائیگی کیسے پاکستان ایسے ممالک میں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غربت ظاہر ہے کہ بظاہر نظر آتی ہے، اور یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ غربت نہیں ہے. تو اس کو ہم دو حصوں میں لے لیتے ہیں. If I talk about Canadian society، تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہر شخص صاحب نصاب ہے، یا ہر شخص اتنا خوشحال ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ دے ہی رہا ہے، لینے کا سزاوار نہیں. ایسا نہیں ہے. جتنی ہمارے ہاں مساجدیں ہیں، تنظیمات ہیں، ادارے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے ہزارہا فیملیز رجسٹرڈ ہیں وہاں ماہانہ گروسری پک کرنے کے لیے. یعنی ان کو یہاں سے بھی راشن مہیا کیا جاتا ہے. ایسی فیملیز ریفیوجیز ہیں، یا جاب لاسز ہیں، یا رینٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انکم اتنی نہیں، اخراجات زیادہ ہیں. سو دے آل فال انڈر دیٹ کیٹیگری، کہ جو کہ زکوٰۃ کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں، اور آف کورس صدقات و خیرات کے مستحق بھی ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیٹیگرائز کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں، کیٹیگرائز کرنے میں ہر وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے، یا وہ خاتون جو صاحبہ نصاب نہیں ہیں، وہ ظاہر زکوٰۃ کی آپ کے مستحق ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں، اس پریٹی مچ نون کہ صاحب نصاب ہونا کیا ہوتا ہے، کہ جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا اس کے مثل رقم اگر آپ کے پاس ہو، اور پورا سال اس پر گزر چکا ہو، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہوتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ مستحقین زکوٰۃ میں شمار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا، اب یہاں پر کہ کیسے اس کی تقسیم کا سلسلہ ہے، یہ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ فلاحی ریاست ہے. ابھی کووڈ کے زمانے میں پچھلے سال مارچ سے گورنمنٹ نے CERB سرب کے نام سے ایک بینیفٹ شروع کیا for every single individual who lost their job, and they were getting $2,000 a month regularly. ٹھیک ہے. No question asked. ٹھیک ہے، آپ کی جاب تھی، you earned 5,000 or more previous year, so you are eligible for that. That was the criteria, and people are getting advantage of it. اب اس میں یوں سمجھیے کہ اس قدر حالات اس نہج پر آئے کہ جو میری نگاہ میں کئی ایسے ادارے ہیں کہ جو اوور ویلمنگ رسپانس ہے لوگوں کا وہاں سے راشن لینے کے لیے، وہاں سے کیش لینے کے لیے. اور الحمدللہ تعالیٰ ایک ہماری کمیونٹی کو کہ ویری لمیٹڈ ہے، لیکن دے کیم فارورڈ، دے ہیلپ دوز آرگنائزیشنز، دے ہیلپ دوز انسٹیٹیوشنز، اور انہوں نے ظاہر لوگوں کی ہیلپ بھی کی ہے. اور
اگر ہم بات کرتے ہیں اگر پاکستان کی مثال کے طور پر، وہاں پر مستحق کون ہیں، تو جس قدر مہنگائی ہے پاکستان میں اسد بھائی، اور دیکھیں ایک بات یہاں پر میں کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ اکثر ہمارے علماء کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہوتی یا وہ گفتگو سننے میں نہیں آتی کہ ہر دور کا اپنا ایک نارم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، نارم سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو بود و باش کا اپنا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کرایہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ٹھیک ہے آپ کے گھر میں ضرورت کی زندگی چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ کی انکم اتنی نہیں ہے کہ آپ کے جو جائز خرچے بھی پورے ہو سکیں. ٹھیک ہے، آپ کی سیونگز کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ایسا وقوع ہو گیا، آل آف سڈن یو آر ان ڈیٹس، آپ قرضے میں چلے گئے، تو ایسی فیملیز بھی مستحقین میں اب شامل ہو جاتی ہیں. اور یہ معاشرے کے نارمز ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی بہن ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ گڈ، لیکن اس کی اس فکر کو نگاہ میں رکھنا بحیثیت بھائی کے یا بہن کے یا معاشرے کے فرض کے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر، بالکل صحیح ہے. آپ نے شخصیات کا، افراد کا ذکر کیا، اب اس میں کچھ تنظیمات کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے کہ کون کون سی کن تنظیموں کو جو ہے وہ، اب ظاہر ہے جیسے صدقات جو ہیں اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، تو کس صورت میں کس تنظیم کو دیا جا سکتا ہے، اس کے مقاصد کو کیا دیکھنا پڑے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ محمد ریحان صاحب بھی موجود ہیں، مسلم ویلفیئر کینیڈا سے آپ کا تعلق ہے، اور شاہد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر مسلم ویلفیئر کینیڈا. شاہد خان صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے مسلم ویلفیئر کینیڈا یہ کیا کام کرتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ خیرات اور صدقات جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ خرچ کہاں کرتی ہے یہ تنظیم؟ جی ہمارے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو پروگرام میں مدعو کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہے مسلم ویلفیئر سینٹر تقریباً 28 سال سے کینیڈا میں کمیونٹی کی ہیلپ کر رہی ہے. ہمارے پاس فوڈ بینکس ہیں، جس میں تقریباً 4 فوڈ بینک ہیں، ایک اسکاربرو میں ہے اور ایک کیا کہتے ہیں مسیساگا میں ہے، اور 2 فوڈ بینک ہمارے نارتھ ویسٹ ٹیریٹری میں ہے ہمارے نیٹیوز کے لیے. اور اس میں ماشاءاللہ سے، اور ہمارا ایک جو خاص پروگرام ہے جسے رمضان باسکٹس کے نام سے ہم چلاتے ہیں، جو ہر رمضان میں ہم تقریباً 6000 فیملیز کی مدد کرتے ہیں. اس 2 باسکٹ میں جو ہے تقریباً پورے رمضان کا سامان ہوتا ہے، جس میں آٹا، چاول، تیل، یو نیم اٹ، کی ہر چیز ضرورت کی جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے. اور یہ تقریباً 1 مہینے بڑے فیملی آف 4 بڑے آرام سے اس کو گزار سکتے ہیں. اور اس میں آپ اپنا زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ یہ جو ہے یہ ایلیجبل ہیں اس میں. اور اس طریقے سے کیونکہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے مفتیز وغیرہ ہیں، ان سے ہم نے فتویٰ وغیرہ بھی دیا ہوا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ پروگرام ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے. شاہد خان صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ باسکٹ جو ہیں وہ دیتے ہیں مستحق لوگوں میں، آپ کیسے تلاش کرتے ہیں کہ کون مستحق ہے، کسے دیا جانا چاہیے، اور کون مستحق نہیں ہے اس باسکٹ کا؟ آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ جی ہمارے پاس اس میں رجسٹر کرتے ہیں. ہمارے جو کلائنٹس ہیں ہمارے فوڈ بینک میں جو ہے تقریباً جو ہے روزانہ ہم 80 سے 100 فیملیز، ان کی پوری انفارمیشن، ان کی پوری فیملی کی انکم، کتنے لوگ ہیں، ان کی کمائی کیا ہے، ان کے خرچے کیا ہیں، یہ سب درج ہوتے ہیں. اس کے لحاظ سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ہمارا اس کا. تو آپ نے سر وہ جو ایک کٹ پوائنٹ ہے وہ کیا رکھا ہوا ہے کہ آپ کس لیمٹ سے نیچے کی انکم کے طبقے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں اور ایلیجبل ہیں؟ دیکھیں نا، جیسے کہ بیچاروں کی انکم اتنی نہیں ہے کہ اس سے خرچے زیادہ ہیں. جیسے کہ ایک فیملی میں 10 بچے ہیں، ان کی انکم صرف $2000 ہے، جس میں سے تو $1500 تک کرائے کو دے دیں تو $500 میں تو کچھ کر نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ان کو ہمیں دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں. اس کا فیصلہ کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی انکم کچھ بھی نہیں ہے لیکن خرچے بہت زیادہ ہیں. اس پر ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ محمد ریحان صاحب، یہ جو فوڈ باسکٹس ہیں اس میں کون سی آئٹمس شامل ہوتی ہیں، اور آپ کا رمضان کا بجٹ کتنا ہوتا ہے، اور آپ کے کتنے لوگ آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ اس سے کتنے لوگوں کی ہیلپ کر پاتے ہیں؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل کرنے کا. مسلم ویلفیئر کینیڈا کو، مسلم ویلفیئر سینٹر کو 28 سال سے شاید صاحب نے ذکر کیا 28 سال سے سرو کر رہا ہے، اور ہمارے تقریباً ہر سال تقریباً 28,000 to 29,000 کلائنٹس ٹائمس بھی سرو کرتے ہیں ہم لوگ. تقریباً آتے ہیں، فوڈ بینک لیتے ہیں، فوڈ بینک سے استفادہ حاصل کرتے ہیں.
اور پھر ہم لوگ ان کو رمضان کے حوالے سے اسپیشل کرتے ہیں. اسپیشل کیونکہ ریگولر جو آئٹم کی کاسٹ ہوتی ہے, جو بیگز ہوتے ہیں, وہ تقریباً $45 to $50 کے درمیان کی ہماری آئٹمس ہوتے ہیں, جس میں رائس, شوگر, آئل, پاستا, ٹونا اور اس طرح کی ساری اسٹیبل فوڈ آئٹمس اور نان پیرشیبل فوڈ آئٹمس ہوتے ہیں. لیکن رمضان کی آمد میں گیونگ منتھس ہوتا ہے, برکت والا مہینہ ہوتا ہے, تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, اور اس سلسلے میں ہم لوگ نے کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں, جیسے کہ رائس ہے, شوگر ہے, آئل ہے, ہنی کا شامل کرتے ہیں. آج کل جو کووڈ کے دور کا ہے یہ بیگز بن رہے ہیں, تو کووڈ ریلیٹڈ PPEs شامل کرتے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر ہے, ماسک ہے, گلوز ہیں, ساری چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں ہم لوگ, تاکہ یہ فیملی تک پہنچے, فیملی سے استفادہ حاصل کریں. اس کے علاوہ جو حلال چکن ہم لوگ دیتے ہیں, 10 پاؤنڈ حلال چکن کا بھی ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اور اس کا جو اسپانسرشپ ہوتی ہے, جو ہم لوگوں سے ہدیہ لیتے ہیں, اس کی جو ڈونیشن لیتے ہیں, وہ $60 پر سیٹ ہوتا ہے, جس میں ایک بیگ کے سیٹ کے اندر 2 بیگز ہوتے ہیں, پرپل اینڈ یلو. اس میں مختلف قسم کا آلموسٹ لائک 14 to 15 آئٹمس ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے سارے, اور ایک فیملی کو الحمدللہ تقریباً 2 ہفتے تک کی ڈپینڈ آن دا نیڈ اور کنزمپشن وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بجٹ کے لحاظ سے ہم لوگ کا, جیسے یہ پروجیکٹ رمضان کے نام سے ہم لوگ یہ بیگز بناتے ہیں, تو ہمارا بجٹ جو ہوتا ہے 6000 بیگس ان سیٹس, مینس لائک 12,000 انڈیویجول بیگس. تو اس کی جو ٹوٹل جو کاسٹ ہوتی ہے, اگر آپ دیکھیں $60 کے لحاظ سے, تو $360,000 تک یہ پہنچ جاتی ہے. لیکن ہمارے جو مختلف حضرات ہیں, جو سپلائرز ہیں, دے آلسو پارٹیسپیٹ ان دس پروجیکٹ. دے کٹ ڈاؤن دیئر پرائسز ریگولر پرائسز سے بہت ہی کم لا کے ہمیں دیتے ہیں, اور اس میں ہمیں تقریباً ہمیں جو ون آف دی ریٹیل مارکیٹ پرائس جو ہے نا, وہ تقریباً $80-90 تک ہی پہنچتی ہے. تو اسی طرح سے لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, mwcanada.org پہ جا کے, وہاں پہ جا کے مسلم ویلفیئر کینیڈا پہ جا کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ڈونیشن کا بٹن ہے وہاں پہ, اور $60 کے حساب سے آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس رمضان. رائٹ سر, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, آپ بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا اسی سے جڑے ہوئے کچھ ہوئے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ, صدقات اور جو فطرانہ ہے, پھر اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو میں طارق غوری صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جب لوگ ادا کرتے ہیں پیسے, تو 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں عام طور پر دینے والوں کے. ایک یہ ہے کہ وہ چھان پھٹک کے, چھان بین کر کے دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہماری زکوٰۃ ہے یا ہمارا صدقات ہیں, یہ اس تنظیم تک پہنچیں جو واقعی مستحق لوگوں کی مدد کر رہی ہے, جن کا آڈٹ کا ایک اچھا نظام ہے, جس پر ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کا دیا ہوا پیسہ صحیح مستحق تک اس تنظیم کے ذریعے سے پہنچ جائے گا. کچھ لوگ اس تردد میں نہیں پڑتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دے دیا, اب یہ وہاں پہنچے نہ پہنچے یہ ذمہ دار ہے, اس کا حساب خود دے گا, میں تو بری الذمہ ہو گیا. آپ کے خیال میں دونوں رویے ٹھیک ہیں, یا پہلے والا ٹھیک ہے, یا جس نے دیا بس اس کی نیت دیکھی جائے گی, اس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ چھان بین کرے؟ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا اسد بھائی, اینڈ آئی تھنک ایوری برادر سسٹر آؤٹ دیئر مسٹ لسن اینڈ انڈرسٹینڈ. خاص طور پر اگر ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, ویسے تو صدقہ ہو یا خیرات ہو, کسی بھی چیریٹی کی آپ ہیلپ کرتے ہو, فار ایوری سنگل اسپیکٹ از دا سیم حکم آف شرع. لیکن ان پرٹیکولر زکوٰۃ کے لیے تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا چونکہ یہ فریضہ ہے, یہ فرض ہے آپ پر, جس طرح سے آپ نماز اور آپ کی زکوٰۃ, آپ کا حج, دیگر امور جو فرائض ہیں ہمارے, ہم میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ باوضو ہیں, لباس پاک ہے, جگہ پاک ہے, رخ قبلہ کی طرف ہے, یہ اس کی پریپریشن ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم زکوٰۃ کی بھی ہم بات کرتے ہیں, یا جب ہم صدقہ و خیرات کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو اس کی بھی پریپریشن ہوتی ہے. آپ کو چھان پھٹک کرنی ہے, آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. اگر ہمارا بالعموم مزاج یہ بن جائے, یا ہمارے علماء بھی یہ کہیں کہ بھئی آپ کی بس نیت ہے, آپ نے دے دیا, اس کے بعد آپ نہ پوچھیں نہ تحقیق کریں, تو وہ جو جس کو آپ دے رہے ہیں, کوئی ادارہ ہے یا تنظیم ہے یا کوئی بھی انڈیویجول ہے, ظاہر ہے ان کے ذہن میں بھی اگر یہ تاثر بیٹھ جاتا ہے کہ no one cares whatever we do with this money,
تو یہ خود ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور نہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. آپ کے سوالات، آپ کے کنسرن، آپ کی ریسرچ تحقیق کے کس کو دیا جائے، اور آج جب معلومات کر جب آپ دیں گے تو یہ ان کو بھی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ پیپل کیئر. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے دیکھ اور آپ رخصت اختیار کر لی. یہ خود مزاج شرع کے خلاف ہے. آپ کی نیت کا اجر بے شک آپ کو ملے گا، لیکن آپ کی نیت دراصل یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس تک یہ چیز پہنچنی چاہیے تاکہ میرا فریضہ بھی ادا ہو، اور جو مقصود ہے میرے اس حسن عمل کا وہ حاصل کیا جائے. تو آپ کو لازماً ریسرچ کرنی ہے. اینڈ اپیرنٹلی دیز ڈیز اب کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کسی کے بارے میں بھی ریسرچ کرنا چاہیں، آپ اس کی ہسٹری دیکھنا چاہیں. مثال کے طور پر میرے دونوں معزز احباب یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں، اینڈ دے نو ویری ویل. CRA جو یہاں کینیڈین ریونیو ایجنسی ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جا کے کوئی بھی کسی بھی مسجد، تنظیم، ادارہ جو چیریٹیبل ہے اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتا ہے کہ انہوں نے کتنے فنڈز اکٹھے کیے ہیں، کہاں کس طرح سے اسپینڈ کیے ہیں. ایگزیکٹلی دا وے ہمارے ہر ملک میں ایسا ہونا چاہیے، اور ہر شخص کے پاس یہ ایکسس ہے، وہ جا کے چیک کر سکتا ہے. وہ باقاعدہ چیک کرنا چاہیے، اور آپ پر یہ لازم ہے، اس کو آپشنل بھی نہ لیں، اور لازماً میک شیور کریں کہ منی از گوئنگ ٹو دا رائٹ انڈیویجول. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا کہ جو تنظیمیں ہیں جیسے مسلم ویلفیئر کینیڈا ہے، جن کی بھی ہم بات بھی کر رہے تھے، تو آپ کے خیال میں اس طرح کی تنظیمات کو دینا ایک احسن قدم ہوگا جن کا اپنا ایک پورا نظام موجود ہے، جو 28 سال سے کام کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہوں، اور جن کے بارے میں ایک عمومی رائے بھی موجود ہو کہ یہ صحیح سمت میں پیسوں کو خرچ کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں، اور اگر وہ حکومت نے اس کو اجازت دے رکھی ہے ایسا کرنے کی، تو آپ کے خیال میں اسے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ڈونیشنز دیے جا سکتے ہیں، شرعی طور پر جائز ہوگا؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے. مسلم ویلفیئر سینٹر بھی ماشاءاللہ ہم خود the principal of School of Islamic Legacy Canada for last many years رمضان میں ہماری باقاعدہ فوڈ ڈرائیو ہوتی ہے، اور ہم پرسنلی جا کے وہاں پہ ڈراپ کرتے ہیں. ہمارے رحان بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، اینڈ I know their services for that long years الحمدللہ. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہماری کمیونٹی باقاعدہ اویئر ہے ان کی ایکٹیویٹیز سے، دے نو، دے ریسپیکٹ دیٹ، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز آن دا ریکارڈ ہے. اچھی چیز یہ ہے بینگ ان کینیڈا اور ایسے ممالک میں جو ظاہر ہے کہ ہر چیز کو مانیٹر کرتے ہیں، کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو گاڈ فوربڈ رن اینی فراڈ ہیئر اینڈ دیئر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں آرگنائز وے میں ہی کام کر سکتی ہیں. ادروائز یعنی کہ ایسی بھی ماضی میں مثالیں موجود ہیں جہاں پر گورنمنٹ کو یا CRA کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری ایسے طریقے سے پوری نہیں کر رہا، یا ان کے فنڈز صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے، دے بین دوز آرگنائزیشن ان ہسٹری. ٹھیک ہے نا؟ ان ریسنٹ ہسٹری دے سمپلی بین دم. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہد خان صاحب، عام طور پر ہمارا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت رمضان میں کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اجر زیادہ ملتا ہے، اور رمضان میں ہم زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، افطار کراتے ہیں، ان کو راشن تقسیم کرتے ہیں. جیسے ہم لوگوں کی بھی روٹین میں عادت ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں، اور پھر 11 مہینے کے لیے پلٹ کے نہیں پوچھتے کہ باقی 11 مہینے ایک غریب آدمی کے کیسے گزر رہے ہیں. آپ اس کی ضرورت کو کتنا محسوس کرتے ہیں کہ بھوک صرف رمضان میں نہیں لگتی، بھوک تو 11 باقی مہینوں میں بھی لگتی ہے، اور اگر ایک شخص جو ہے وہ مستحق ہے یا غریب ہے یا اس کی آمدن ایسی نہیں ہے کہ وہ مناسب طریقے سے فیڈ کر سکے اپنی فیملی کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی 11 مہینوں میں جو جذبہ ایمانی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کہ کتنی ضرورت ہے اس کی؟ بالکل، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. یہ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا فوڈ بینک سارا سال چلتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کے حالات ایک ساتھ خراب نہیں ہوتے، کبھی کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں یہ صرف رمضان کے جیسے ہم نے یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، رمضان میں یہ ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں سارا سال اس پہ فالو کرنا چاہیے. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ سب رمضان آئے تو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ اب سارا سال دے سکتے، ضروری نہیں ہے. لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ سب رمضان میں زکوٰۃ دینے سے فائدہ ہوتا ہے، لوگ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے. لیکن ہمارے جیسے ہم لوگ ہیں، ہم نے کہا کہ جب بھی آپ کے پاس پیسہ یا جب بھی آپ ریڈی ہیں دینے کے لیے، تاکہ آپ روزمرہ میں جو لوگ آج کل کے حالات خراب ہو رہے ہیں، جیسے آج کووڈ-19 کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اچھی فیملیز جو ہے وہ یعنی بیک اینڈ پہ آ گئی ہے، اور تقریباً ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ کہ یہ نہیں کہ آپ رمضان کا انتظار کریں، یا یعنی
ہر سال آپ دیتے ہیں. سال میں کسی وقت بھی آپ یہ ڈونیشن یا جتنے بھی آپ کو ضرورت چیزیں آپ دینے سے وہ گریز نہ کریں ہمیشہ. اور میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ کرے, اور میں جو ہے ہمیشہ سارا سال میں دیتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دوں, میں ہمیشہ سارا سال جب بھی میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں زکوٰۃ دیتا ہوں. اور اپنی ضرورت نہ صرف ڈونیشن ہے اور دوسرے جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ صرف رمضان کے لیے نہ رکھیں کہ ہمیں رمضان میں ہی سب کچھ کرنا ہے. سارا سال آپ کریں, اور سارا سال لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. اور آج کل جیسے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, اچھی فیملی جو اسٹرگل کر رہی ہیں, میں یہی لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز ان لوگوں کے بارے میں سوچیں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشن آپ مسلم ویلفیئر کو دیں تاکہ ہم سارا سال ان کی مدد کر سکیں. رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ویورز آپ ہمارے واپس آ کے اس پر بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ریحان صاحب, کووڈ سے پہلے کی جو صورتحال تھی جس میں معاشی حالات مجموعی طور پر لوگوں کے آج سے بہتر تھے, اس وقت تو یقیناً ایسا ہوگا کہ کاروبار لوگوں کے چل رہے تھے تو دینے والے جو تھے وہ زیادہ تھے اور مستحقین کمپیریٹیولی آج کی نسبت کم تھے. اب جو ہے وہ لینے والے ضرورت مند بڑھ گئے ہیں اور دینے والوں میں کمی واقع ہو گئی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے جس کے معاشی حالات خراب ہوئے ہیں اب شاید وہ اس طرح سے ڈونیٹ نہ کر رہا ہو, کم کر رہا ہو یا نہ کر پا رہا ہو. تو کووڈ سے پہلے کی سچویشن اور اب کی سچویشن میں کتنا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پہلے سچویشن زیادہ بہتر تھی, لینے والوں کی تعداد کم تھی اور دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی. اور لیکن اس سے پہلے بھی ہماری سچویشن یہ تھی, فوڈ بینک ہمارا کافی بزی رہتا تھا. 2015 آنورڈ جب سے سیرین انفلیکس ہوا, سیرین لوگ کی ریفیوجیز آئے یہاں پہ, تو ان کا یہ ہوا کہ وہ دے آر اینڈنگ اپ آن آور فوڈ بینک اور لائک ڈفرینٹ فوڈ بینکس. اور کیونکہ ہم لوگ کا یہ کہ مسلم فوڈ بینک ہے, مسلم ویلفیئر کینیڈا کا فوڈ بینک ہے, حلال فوڈ بینک ہے, تو دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز آور فوڈ بینک, دے نیڈ سم ہیلپ. پھر ہمارے ریفیوجی بھی ہماری سروس دی ہے کہ اس کے اندر ہم نے $500 کی کٹ بنا کے ہم لوگوں کو دیتے تاکہ پہلی فرسٹ ٹائم جو ویلکم کٹ کے نام سے ہم ان کو ان کے گھروں پہ پہنچاتے تھے. تو بظاہر تو پہلے جو تھا تھوڑا سا اتنا زیادہ پریشر نہیں تھا, لیکن آج کل جو پریشر ہے بیکاز آف دا کووڈ, لوگوں کی جاب انسٹیبلٹی ہے, لوگوں کو فائنینس کی اسٹرگل ہے, دے ڈونٹ نو کہ نیکسٹ پے چیک آئے گی نہیں آئے گی, یا ان کو کوئی خدا نخواستہ کووڈ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. پلس یہ کہ ہمارے ادارہ جو کہ فرنٹ لائن ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہے, وی آر ناٹ اے ہاسپٹل کلینک بٹ وی آر آلسو بیکم این اسینشیل سروس, لائک وی آر سرونگ فوڈ بینک, وی آر رننگ فوڈ بینک, وی آر ہیلپنگ ٹو دا کلائنٹس. اور تقریباً 100 کلائنٹس ایوری ڈے وزٹ کرتے ہیں فوڈ بینک میں. ہماری جو 2 لوکیشن ہے اسکاربرو میں, مسیساگا میں, تو ہمارے کافی لوگ بھی کووڈ میں بھی آ جاتے ہیں سم ٹائم, لیکن شیلٹر جو وومن اینڈ چلڈرن کا ہے تو وہاں پہ بھی کووڈ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی جو ڈونیشن کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ بڑی اسٹیبل ہے, اور جو حضرات جو بھی اسپائک ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے, ابھی بھی ہم اللہ کا شکر ہے اپنے ڈونرس کی مدد سے, ان کی جنرس ڈونیشن کی وجہ سے ہم لوگ سسٹین کر رہے ہیں. اور جس سے پروجیکٹ رمضان چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ایک زبردست قسم کا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس میں لوگ دل کھول کے عطیات دیتے ہیں, اپنے فطرہ فدیہ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس میں ہم پورے سسٹین کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. غوری صاحب, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا جو میرے ذہن میں پیدا ہوا. آپ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی اگر آپ کے پاس کوئی اثاثہ موجود ہے رقم کی صورت میں یا کسی اور صورت میں, تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے. لیکن ایک کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں, مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کو وراثت میں کوئی پلاٹ ملا ہے اور یا اس کے پاس ماضی میں 7.5 تونے سونا موجود تھا جو اس نے رکھ چھوڑا ہے اپنے بچوں کے اولاد کے بڑے ہونے کے انتظار میں, لیکن اس کے گھر کی انکم بہت محدود ہے. اب جس کے پاس مثال کے طور پہ پلاٹ ہے جس کی قیمت 7.5 تولے سونے سے زیادہ کی ہے, مالیت ہے, اب وہ پلاٹ کا ایک ٹکڑا تو کاٹ کر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا انٹل انلیس کہ اس کے مالی حالات اس قسم کے ہوں. تو میں پوچھنا ایسے لوگوں کے بارے میں چاہ رہا ہوں جن کے پاس اثاثہ تو کوئی موجود ہے لیکن گھر کے مالی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ بنتی ہو, بڑی مشکل سے وہ پورا کر رہا ہے, تو کیا ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں وہ اس اعتبار سے بہت حساس ہیں. اف یو ہیو سم اسیٹس
ٹھیک ہے نا, یو ہیو ٹو لکوڈیفائی دیٹ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے تو ظاہر ہے اگر آپ نے اس کو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ مال تجارت ہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور اگر سونا رکھا ہوا ہے, آپ نے ایک نیت تو کی ہے لیکن اس کی مالیت اگر ایکسیڈ کرتی ہے اس کی فرضیت سے, اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ کے پاس کیش ان ہینڈ نہ ہو تو آپ اس سونے میں سے کچھ سونا بیچ کر, ظاہر ہے کہ اگر وہ مال تجارت کی صورت میں رکھا ہوا ہے پلاٹ آپ نے, تو اس پر بھی اور اس سونے پر بھی دونوں کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں جو مستحقین ہیں ان کا حصہ نکالنا لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے. اچھا بھائی ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے سوال کے ریحان بھائی سے, کہ کیا رمضانوں کے علاوہ بھی ہم ایسے ہی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور دیں. اس میں ایک نکتہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بھائی نے بہت پیاری بات کی تمام سننے والوں کے لیے, چونکہ یہ بات بالکل آپ کا کہنا بجا ہے کہ رمضانوں میں جذبہ زیادہ نظر آتا ہے, چونکہ رمضان کی اللہ کی خاص نعمت ہے, رحمت ہے, فضل ہے, نیچرلی وی آر مینٹ دس وے. لیکن یہ بات ذہن نشی رکھیں کہ چاہے آپ رمضان میں ہی دے رہے ہیں, میرا اور آپ کا دینے کا جو مقصود اولا ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے جی. تو اور یہ میری پوری زندگی کا مقصد ہے. تو چاہے رمضان کے بعد ہی صحیح, جہاں آپ کو ایسا کوئی منظر نظر آئے, ایسی کوئی فیملی, ایسا کوئی انڈیویجول جہاں آپ سمجھتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو اس قابل کیا ہے, تو 2.5% زکوٰۃ دینا یہ تو منیمم اماؤنٹ ہے, یہ قید نہیں ہے کہ آپ اور نہیں دے سکتے. صحیح, ٹھیک ہے. تو پورے سال قدرت نے آپ کو عطا فرمایا ہے, تو جہاں ویئر ایور اٹ از نیڈیڈ اٹ بیکمز این obligation, یو کم فارورڈ اینڈ ہیلپ. یہ غوری صاحب آپ بنیادی طور پر اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی رمضان میں اجر زیادہ ہے دینے کا اور باقی دنوں کے نسبت میں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی مقصد تو اللہ کی خوشنودی ہے. تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا جو میں آپ کی اجازت سے ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ تو خدا کی رضا ہونی چاہیے. جی اچھا, شاہد خان صاحب, سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے, کیونکہ یہ اللہ سے تجارت کا معاملہ ہے. اگر آپ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جواب میں آپ کو ملتا ہے, تو اللہ سے یہ تجارت کا معاملہ ہے. اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ سے آپ تجارت کر رہے ہیں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ حالات مشکل ہیں, ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے زیادہ تر لوگ پریشان ہیں, لیکن دیے ہوئے میں سے, وہ ایک خوبصورت بات اشفاق صاحب کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ دیے میں سے دینا پڑتا ہے. آپ کون سا جیب سے دے رہے ہیں, آپ کو دیا گیا ہے تو آپ اس میں سے دے رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو پورا فرض پڑتا ہے کہ اس کو آپ خرچ کریں. یعنی بہت ہی بڑی سمپل سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیتا ہے, لیکن ہم اپنے پاس بچا کے اس کو رکھتے ہیں, خرچ نہیں کرتے. جبکہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ آپ کو خرچ کرنا ہے اور کافی لوگ اس کا انتظار میں ہیں. اور الحمدللہ جب اللہ دیتا ہے پھر آزماتا ہے, اسی لیے تو اس نے آپ کو دیا ہوا بھی ہے کہ آپ کو پیسہ دے دیا, اللہ ذرا خرچ تو کریں. اور ہم ذرا کنجوسی سے پیسہ خرچ کرتے نہیں ہیں, اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے. حالانکہ دوران یعنی پورا سال جو ہے آپ کے بھائی کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, بہن کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, ماں کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن ہم وہ ایسا نہیں کرتے, لیکن اس کو فالو کرتے ہیں کہ وہ رمضانوں میں دیں گے. جبکہ آپ ہر سال, میں جو اپنا طریقہ, میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں ہر سال دیتا ہے, اور میں اپنی جیب میں ہمیشہ $500 لے کے چلتا ہوں. تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, یار آپ پیسے کیوں لے کے چلتے؟ میں نے کہا یار کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں ایک دن ایک گروسری کے اسٹور پہ رکا تھا, ایک سرین عورت میرے قریب آئی, کہنے لگی بھائی صاحب مجھے گروسری کی ضرورت ہے. میں نے کہا اندر چلو. میں اس کو لے کے گیا, میں نے پوری گروسری کی, میں نے پھر دے دیا. تو مطلب یہ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کب کال آئے گی ہمارے لیے اور کب اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتا ہے, لیکن آپ فوراً اس کے لیے تیار رہیں. کتاب ابھی کسی نے بولا اور آپ اس کو خرچ کریں. یعنی کئی موقع ایسے زندگی میرے ساتھ آئے. میں بھی وہاں پر مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوتا تھا فلسطینی ایریا میں, تو وہاں دیکھ کے مجھے حالات کو بڑا رونا آیا کہ ان بیچاروں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. یعنی وہ بیچارے کتنا کر کرے اور ہم لوگ ادھر عیاشی میں لگے. تو میں نے زیادہ تر میں جو ہے اپنے ساتھ پیسے لے کے میں نے ان فلسطینی بچوں کو میں نے دینا تھا. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے اور آج میں یہ کر کے جاؤں گا. تو وہاں پر بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ آ کے لپٹ جاتے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کھانے کو نہیں, اور ان کو کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں.
تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو دیا تو ضرور خرچ کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ صاحب رمضان کا انتظار کریں, اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے اسی لیے آپ کو, یہ اللہ کا ہی پیسہ. اور ویسے بھی اللہ بھی تو 12 مہینے دیتا ہے نا جی اپنی رحمت سے کرم سے. وہ صرف رمضان کے مہینے میں تو اپنے لوگوں کو نہیں نوازتا, وہ بھی تو جو صاحب ثروت ہیں ان کو تو سارا سال مل رہا ہے نا اللہ کی طرف سے. بہت شکریہ. یہ تو سوچنے کی بات ہے, اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے اس میں سے ادا کرنا چاہیے. ریحان صاحب بہت شکریہ, شاہد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, طارق غوری صاحب آپ نے بہت معاملات میں رہنمائی کی, آپ کا بہت شکریہ. آپ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں جو کینیڈا نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں کووڈ کے حوالے سے, جو بین لگایا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی بین ہو رہا ہے, پاکستان کو کووڈ نے کیوں بین کیا گیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کووڈ کے حوالے سے جو ٹریول بین لگا ہے, سفری پابندیاں آئی ہیں, اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بھارت پہ بھی پابندیاں لگی ہیں, اوورال اس سے کیا چینجز آئی ہیں, کیا مشکلات لوگوں کو ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار فیاض لانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فیاض صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, ایک تو یو کے میں بھی اور کینیڈا میں بھی بہت سارے لوگ اس کو انجسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں کیسز کی تعداد 3 لاکھ یومیہ ہے, ان پر تو پابندی سمجھ میں آتی ہے, تو پاکستان میں تو صورتحال بہت بہتر ہے. پاکستان کو ریڈ لسٹ میں کیوں شامل کیا گیا ہے, پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں؟ آپ وہاں پر موجود جو پاکستانی ہیں جو ان پابندیوں کا شکار ہو رہے ہیں, ان کی مشکلات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں عمران صاحب؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب پروگرام میں شریک کرنے کا. اصل سچویشن یہ ہے کہ یہ پرسوں سے جب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان پہ بین کرتے ہیں ہم فلائٹ, اس وقت سے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہیں ان میں شدید تشویش کی لہر ایک دوڑ گئی ہے. پاکستانی اکثریت جو ہے وہ اسے ناپسند کر رہے ہیں. اونلی اسمال نمبر آف پیپل دے سے کہ نہیں, کینیڈا نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو, اپنے سٹیزنز کو, تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ میری طرح کے لوگ جو اس پہ کہہ رہے ہیں, جو منسٹر فار ٹرانسپورٹ عمر الغبرہ ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پاکستان کو ساتھ کیوں کیا ہے, جبکہ اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت انڈیا میں واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ریسرجنس ہے, ڈیڈلی ریسرجنس ہے کووڈ-19. اب ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو تھی, انہوں نے کہا تھا ڈیو ٹو ڈیڈلی ریسرجنس ان دیٹ ریجن. اب جب ریجن کی بات آتی ہے تو میرے جیسے اس کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ریجن کی بات کرتے ہیں تو اٹ مین ساؤتھ ایشین ریجن, اور اگر ساؤتھ ایشین ریجن کی بات ہے تو پھر صرف وہاں انڈیا پاکستان نہیں ہے, وہاں سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی ہے, نیپال بھی ہے. نیپال کے تو نہیں, لیکن سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بہت زیادہ وہاں بنگلہ دیشی نژاد اور سری لنکن نژاد یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, اور ان کی فلائٹس بدستور آ رہی ہیں. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا ہے, تو پاکستان کی تو بہت عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ فلائٹ بھی اور ٹرین کا بھی ٹریول جو ہے وہ بین ہو چکا ہے. پاکستان سے لوگ انڈیا نہیں جا رہے, انڈیا سے پاکستان نہیں جا رہے, لیکن انڈیا سے جہاں کے ڈیلی 3,32,000 نیو کیسز سامنے آ رہے ہیں, اسی انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کے لوگ ان آؤٹ آزادی سے ہو رہے ہیں, سری لنکا کے لوگ ان آؤٹ انڈیا میں آزادی سے ہو رہے ہیں. تو کینیڈا نے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی فلائٹس کے کیوں نہیں پابندی لگائی, جبکہ پاکستان پہ لگا دی ہے, اور پاکستان کے لوگوں کا تو انڈیا میں آنا جانا ہی منع ہے, تو اس لیے وہ انڈین ویریئنٹ جو ہے وہ پاکستان تو نہیں آ سکتا. اب دوسری جو لاجک یہاں پیش کی جا رہی ہے کہ جی انڈیا اور پاکستان سے جو فلائٹس آ رہی تھیں, ان فلائٹس پہ زیادہ نمبر آ رہے تھے پازیٹیو. اب اس میں انہوں نے, منسٹر نے, ان کی بہت مہربانی, انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ ہم یہ ڈاؤٹ نہیں کر رہے کہ لوگ فیک ڈاکومنٹ سے آ رہے تھے, کیونکہ ایک بندے نے ٹیسٹ کرایا ایک دن, تو اگلے دن اس کی فلائٹ ہے, تو اس دوران بھی وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے. اور یہاں پہنچنے کے بعد ڈفرینٹ راستے میں اس نے فلائٹ میں لوگوں سے انٹریکشن اس کا ہوا, یا اس کی باڈی میں پہلے ڈیولپ ہو رہا تھا, تو یہاں پہنچنے کے بعد وہ ہو گیا پازیٹیو. تو وہ ہم انہیں ڈاؤٹ نہیں کرتے, یہ بات ان کی مہربانی کہ وہ ڈاؤٹ نہیں کر رہے. لیکن اگر ہم نمبر آف فلائٹس دیکھیں تو کینیڈین گورنمنٹ نے PIA کو باؤنڈ کیا تھا کہ وہ ڈاٹا شیئر کریں اور یہاں لوگوں کو چیک کریں. اب میں آپ کے ساتھ وہ ڈاٹا شیئر کرتا ہوں, جس کے تناظر میں کہتا ہوں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. 19 نومبر لاسٹ ایئر, 19 نومبر سے لے کر 20 اپریل تک پاکستان سے جو فلائٹس آئی ہیں وہ تقریباً
58 to 60 ایگزیکٹ نمبر ہے. 60 فلائٹس آئی ہیں پاکستان سے اس عرصے کے دوران جی. اب ان 60 فلائٹس میں وہی لوگ جن پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ وہاں سے آتے ہوئے تو انہوں نے نیگیٹو شو کیا, لیکن یہاں آنے کے بعد جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پازیٹیو نکلے. وہ ٹوٹل نمبر 46 نکلے ہیں اس وقت تک. ٹھیک. اب اگر 60 فلائٹس میں سے 46 لوگوں کے راستے میں وہ ڈیولپ کرتے ہیں کووڈ, یا ان کی باڈی کے اندر تھا اس وقت ظاہر نہیں ہوا, یہاں آنے کے بعد ظاہر ہوا, ظاہر فٹیگ ہوتی ہے, بندہ راستے میں تھکتا ہے, ہلکا بلکا بخار ہے, وہ زیادہ سیریس ہو گیا, کووڈ ڈومیننٹ ہو گیا اس کی باڈی میں, اور یہاں آ کے وہ پروو ہو گیا کہ وہ کووڈ کیریئر ہے. جی. اب 60 فلائٹس میں سے اگر 46 لوگوں کا نکلا ہے تو اٹس ناٹ اے بگ نمبر. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم یہاں کینیڈا کے ٹوٹل نمبر آف کیسز دیکھیں تو اس وقت تک آج 23 اپریل کو 11,64,581 لوگ پازیٹیو آئے ہیں. ان 11,64,581 پازیٹیو میں سے جو B117 ہے جسے یو کے ویریئنٹ کہتے ہیں وہ ہیں 7,543. برازیلین ویریئنٹ B1351 جو ہیں وہ 463 ہیں. اس کے بعد ایک اور ویریئنٹ ان کے پاس کیٹیگری ہے, میں آفیشیل کینیڈین گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے نمبرز آپ کو دے رہا ہوں. P1 ویریئنٹ اسے کہتے ہیں, اسے انڈین ویریئنٹ انہوں نے نہیں کہا لیکن P1 ویریئنٹ ہے. وہ ٹوٹل نمبر آئے ہیں 2,853. اب 2,853 میں سے مزید اگر آپ دیکھیں تو برٹش کولمبیا میں آئے ہیں 2,062 اور انٹیریو میں آئے ہیں 2,018. اب اس کا مطلب ہے 2,280 جو ہیں وہ بی سی اور انٹیریو میں آئے ہیں, اور ہماری جو ہفتے میں اس وقت 2 فلائٹس آ رہی تھی پاکستان سے وہ صرف انٹیریو میں آ رہی تھی, ایک اسلام آباد سے اور ایک لاہور سے. اس کا مطلب ہے برٹش کولمبیا تو ہماری فلائٹ ہی کوئی نہیں آ رہی ڈائریکٹ PIA کی. تو برٹش کولمبیا میں جو 2,062 آئے ہیں 2,800 میں سے وہ تو سارے ایئر انڈیا کے اور انڈین فلائٹس کے تھے. تو جب آپ کو نمبرز بتا رہے ہیں کہ یہ انڈین ویریئنٹ جو ہے P1 ویریئنٹ جسے آپ کہتے ہیں یہ انڈیا سے ہی آ رہا ہے اور پاکستان سے نہیں آ رہا, اور میں آپ کو نمبرز دے رہا ہوں کہ 6 مہینے میں 60 فلائٹس میں سے 46 صرف لوگ ایسے ہیں جو نیگیٹو رپورٹ لے کے آئے ہیں اور یہاں آ کے پازیٹیو ہو گئے ہیں. اب ان 46 لوگوں کی وجہ سے 6 مہینے میں 46 لوگ ایسے آئے ہیں, آپ پاکستان کو رگڑ رہے ہیں. تو یہ آپ نے بہت تفصیل سے بتایا ویلانی صاحب, لیکن یہ جو اعداد و شمار آپ کے پاس ہیں یہ تو گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہوں گے. اب گورنمنٹ کے پاس بھی اگر فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں تو وہ اس کو انالائز کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے باوجود پاکستان پر پابندی جو ہے, آپ پولیٹیکل ریزننگ دیکھتے ہیں اس کی, تھوڑا سا لاپرواہی کا بیہیویئر دیکھتے ہیں, یا کیا کیسے پھر آپ اس کو انالائز کرتے ہیں, کیوں ہوا یہ؟ میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو لوگ میری طرح کے لوگ جو تپے ہوئے ہیں کینیڈین گورنمنٹ پہ, وی آر کینیڈین سٹیزنز اینڈ وی آر لا ابائڈنگ کینیڈین سٹیزنز اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو اوبے دیئر رولز ریگولیشنز اینڈ لاز, لینڈ آف دا لا. لیکن ہم یہاں ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں پورا بولنے کا, احتجاج کرنے کا اور اپنی وائس ریز کرنے کا حق حاصل ہے. ہم اس حق کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم منسٹر سے بھی بات کرتے ہیں, لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, MP سے بات کر رہے ہیں. یہاں بہت آزادی ہے بولنے کی, وہ نہیں ہے کہ کہیں سے کال آ جائے گی اور آپ کو سنپ کر دیا جائے گا, ایسی صورتحال نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے انٹیریو گورنمنٹ, یہاں جو پریمیئر ہے ہمارے ڈگ فورڈ, یہ اور مختلف دوسرے پریمیئر جو تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر یہ فلائٹس جو ہیں ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ بند کریں. وہ جنرلی کہہ رہے تھے. اب جنرلی بند کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر گورنمنٹ نے دیکھنا ہے کہ کن کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں اس طرح کے, ہم نے وہ روکنی ہے. جو ان کے پاس نمبرز آئے اس میں انہوں نے 2 ہفتے کی فلائٹ دیکھی. 2 ہفتے کی فلائٹ کے دوران جو انہیں لوگ وہاں سے مختلف فلائٹ سے پازیٹیو یہاں آئے, ان میں سے 16 فلائٹ انٹیریو میں, یہاں پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو سب سے بزیسٹ ایئرپورٹ ہے, 16 فلائٹس دہلی سے آئی تھی جن میں لوگ پازیٹیو نکلے تھے. وہاں سے نیگیٹو لے کے چڑھے اور یہاں پہنچنے کے بعد پازیٹیو نکلے. 16 فلائٹس تھی ایئر انڈیا کی, 2 فلائٹس تھی پاکستان کی, اور اس میں ابو ظہبی کی, دبئی کی, قطر ایئر ویز کی 8, 7 اور 5 تھیں, اور پاکستان کی اور استنبول کی صرف 2 کیسز تھے, 2 فلائٹس ایسی تھیں جن میں سے کیسز پازیٹیو نکلے تھے. اب وہ نمبرز بھی دیکھیں تو انڈیا کے 16 اور پاکستان کے 2, تو وہاں بھی پاکستان اور انڈیا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. 3 دن سے ریزسٹ کرتی رہی فیڈرل گورنمنٹ کہ یہ بین نہ کریں, اور اس ریزسٹنس کی وجہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹروڈو جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے, ان کی کیبنٹ میں 4 انڈین نژاد منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کینیڈین پارلیمنٹ میں 16 انڈین نژاد ممبر آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں.
پھر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پارٹنر ہے انڈیا بہت بڑا کینیڈا کا. پھر ایک اور بات جس کو لوگ سمجھ نہیں رہے یا لوگوں تک پہنچی نہیں، وہ یہ بات ہے کہ 3 دن تک کینیڈین گورنمنٹ، کیونکہ انڈیا کو اپنی ویکسین کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو انڈین گورنمنٹ نے ویکسین ایکسپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر بین کر دی ہے کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے مزید ویکسین. اب کینیڈین گورنمنٹ نے 1.5 ملین ایسٹرازینیکا کی ویکسین بائی کی ہوئی ہیں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے. اب یہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا جو ہے اس سے 1.5 ملین ڈوزز ہم خرید چکے ہیں، پیمنٹ کر چکے ہیں. ہمارے وہ 1.5 ملین ڈوزز پھنسی ہوئی تھی انڈیا میں ایسٹرازینیکا کی. 3 دن تک ہماری گورنمنٹ ٹرائی کرتی رہی کہ انڈیا نے بے شک باقی دنیا کو ایکسپورٹ بین کر دیا ہے ویکسین کی، وہ اپنی ڈومیسٹک نیڈ کی وجہ سے ہمیں پلیز دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے بین کر دیا تو پوری دنیا کے لیے کر دیا ہے. جب ہم اپنے اس مسائل سے نکلیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کس کو دینی ہے، اگر کوئی بچی تو دینی ہے تو کس کو دینی ہے اور کیسے دینی ہے. تو یہ 3 دن تک ایک تو رجسٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں انڈین کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. دوسری یہ بات جو بیہائنڈ کرٹن تھی وہ یہ ہماری 1.5 ملین ڈوزز کا بھی کوشش تھی، وہ بھی جب نہیں باور ہوئی اور یہاں پروونشل گورنمنٹ کا پریشر فیڈرل گورنمنٹ پہ آیا کہ آپ بین کریں یہ ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ فلائٹس، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کو بین کر دیں کیونکہ انڈیا ایٹ دا ٹاپ تھا. میں نے آپ کو نمبرز بتائے، فگرز بتائے کہ انڈیا ٹاپ تھا جہاں سے ویریئنٹ آ رہے تھے. ساتھ انہوں نے پاکستان کو کر دیا. اب ہمارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین کو خوش کرنے کے لیے کیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو بھی بین کر دو. لیکن ایک آرگومنٹ وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری گورنمنٹ جو ایئر کنٹرول اتھارٹی ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ از سو اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے تو پاکستان سے صرف 2 فلائٹس میں کیسز پازیٹیو آئے تھے، پاکستان کو بین کر دیا ہے. صحیح، جب وہ پاکستان کو بین کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. فیاض بلند صاحب، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ساری صورتحال کو انالائز کیا، اور آپ کی جس شخص نے بھی یہ ان انٹرپٹڈ گفتگو سنی ہے 10 منٹ کی، اس کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ بڑا انجسٹیفائڈ ہے جو پاکستان کو بین کیا گیا ہے. بالکل اس کی ضرورت نہیں تھی اور پاکستان اس کا مستحق نہیں تھا. بہت شکریہ آپ کا اس سارے صورتحال کو انالائز کرنے کے لیے اور پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے نہ دیجیے، اللہ حافظ.